الحمدللہ کتابوں کی باتیں بھی حق ہیں، تو میں آپ کو ایک اپنی بات ہی سنا دیتا ہوں۔ میرے جو پردادا شیخ ہیں نا، ان کا نام ہے خادم علی۔ حضرت کا وصال ہو چکے ہیں، آپ نے 69 میں حضرت کا وصال ہوا، اور آپ کو خلافت تھی عیدگاہ شریف حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی، جو کہ مرید تھے حضرت بابا فقیر محمد تراہی چراہی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام تھا خادم علی، اور حضرت کے مزار کے باہر نا حضرت ہی کا یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں، بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس انجینئر کو دیکھا ہے، بڑے ضعیف ہو چکے ہیں، تب ان کی جوانی تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اب تو تعلیم بڑی عام ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اٹو پٹو تو سلو انجینئر نکل آتا ہے جی۔ تو اس دور میں بڑا نام ہوتا تھا انجینئر ہونا، جناب یہ انجینئر ہے، جناب یہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جیسے یہ بالکل روڈ پہ میرج ہال ہے نا، اسی طرح جو حضرت کی خانقاہ تھی نا وہ بالکل روڈ پہ تھی۔ تو کہتے ہیں میں نئی انجینئرنگ کی میں نے، تو مرشد سے محبت بھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے نا حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور، وہ پنجابی میں نا، تسی کسی جنگل چ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا تو مخلوق نے اتنے بھی آ جانا، تو آپ مجھے اجازت دیں میں نقشہ بناتا ہوں اور یہاں بڑا سا پلازہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھئی محبت تھی نا اپنے پیر کی دل میں۔ تو کہتے ہیں مجھے آگے سے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، او یار سنگیا رہن دے پلازہ، اسی نہیں بنا دے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور کو شریک قباحت ہے پلازہ بنانے میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر حضرت کیوں نہیں بنا رہے آپ پلازہ بنائیں نا؟ تو کہتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگے یار میں اپنے وڈیاں کو ایک گل سنی ہے، میں تا نہیں بناتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا بات آپ نے سنی ہے؟ وقت بدل گیا، جدت کا دور ہے، تو بات شیئر تو کریں نا، ہو سکتا ہے وہ بات نہ ٹھیک ہو، تو ذرا سننا حضرت جی خادم علی کی بات۔ کہتے یار میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ نال نہیں جان دیتے، تا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ میں یہ لڑائیاں دیکھ کے نا اکثر سوچتا ہوں بھائی اگر خادم علی کا یہ حال ہے تو پھر حضرت علی کا کیا حال ہوگا؟ اگر خادم علی کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پلازہ نہیں بنانا، کیوں؟ سنیا نال نہیں جان دیتے ہیں، پھر قربان جاؤ حضرت علی کا کیا حال ہوگا؟ جو یہ بکواس کرتے ہیں، جو یہ الزام حضرت علی پر الزام ہی لگاتے ہیں حضرت، وہ یہ چیزیں ان کی شجاع نشان نہیں ہیں۔ وہ تھے جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ وہاں حضرت ایسی باتیں بھی کرنا جو ہے نا، جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، تو پھر دوسری بات کہاں سے آ گئی ہے؟ دیکھو نا اس حدیث کے راوی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی نے روایت ہی نہیں کیا اس کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علی میں نے حضور کو کہتے سنا ہے کہ میری بارگاہ میں علی کا وہ مقام ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ بھئی ایسی بات ہوتی تو بات ہی نہ آگے چلاتے ہیں کوئی بھی۔ بہرحال جو حضرت فرما رہے تھے بالکل حضرت، جنہوں بد کی دیاں جواں پہ انہوں نے گل نہیں بہنا حضرت کدی، بچ کے رہنا۔ بھئی اور نہیں کچھ ہوگا، دل میں خیال تو آ ہی جائے گا نا حضرت۔ کہ میں اپنے جو میرے اکثر مقتدی ہیں میں ان کو کہتا ہوں بھائی تم کیوں اپنی صحبتیں ٹھیک نہیں کرتے؟ یہ 70 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، پھر آ کے تم ہمیں پوچھتے نہیں، انگوٹھے چومنا جائز ہی ہے نا؟ یہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے حضرت کہ 70 سال کی عمر میں ابھی بھی شاکی ہے حضرت۔ اس لیے حضرت جی اپنی صحبت بڑی ٹھیک رکھا کرو۔ اس لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا، آپ فرماتے چھڑ دے بے دردان دی یاری نہیں تا ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے دردان دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا ہے۔ وہ کتے کلیاں بیلیں کسی اینڈ دے کرنا پہنگی ہے، تینوں اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے گا، تیرے اندر شک دا ایک بیج بو دے گا، بیا بے کے سوچیں گا ہے وے نہیں ہے نہیں ہے نہیں۔ اس لیے آج فتنوں کا دور ہے اور نئے نئے فتنے سار اٹھا رہے ہیں حضرت، جو حضرت کہہ رہے تھے تقابل ہو رہے ہیں آپس میں۔ دیکھو نا حضرت جی ادھر بابا فرید کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہیں۔ ان کے تو فرید کا یہ حال ہے، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپس میں ان کے مراتب پہ بحث کرنے چلا ہے، وہاں تو مراتب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ لوگ تو مٹے ہوئے۔ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کسی چڑیا کو دیکھا کرتے تو فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر یہ چڑیا ہوتا ہے۔ اس لیے بچ کے رہو حضرت، آج بڑی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ میں اپنی حفاظت میں ہیں جی۔ بزرگوں سے وابستہ رہو،
نہ کو بزرگ ملے کسی بزرگ کی کتاب ہی کھول لیا کرو، ان کا فیض آنا شروع ہو جائے گا ان کا۔ اور میرے خیال سے لاہور والوں کو تو بابوں کی تھوڑ ہے ہی نہیں نا حضرت جی، ہیں لاہور کو تو اللہ نے بابے اتنے عطا کر دیے ہیں، جس گلی میں جس محلے میں چلے جاؤ ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے حضرت، ہیں داتا صاحب یہاں ہیں، میاں میر لوری یہاں ہیں، لاہور پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑا کر دیا ہے۔ ہم تو حضرت جی گاڑی نکالیں گے تو پھر آ کے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ہیں جی، لاہور والے تو بیٹھے داتا حضور کے قدموں میں حضرت ہیں، اس لیے جایا کرو حضرت، ہیں جی جایا کرو۔ بڑی بس یہ ہے کہ علماء سے مزارات پہ حاضری کا شرعی طریقہ سیکھ لو کہ جانا کس طرح ہے، کیونکہ اگر آپ مزار پہ جا کے حضور کے طریقے کے خلاف کرو گے تو ان کو خوشی نہیں ہوگی حضرت، اور نہ ہی کو معاملہ ہوگا حضرت، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو بس جی سبق ہی سنانا ہے میں نے، ہیں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ چلیں یہ بھی بات ہے بس ذہن میں اب آپ کو بتاؤں کہ بری صحبت کتنا، میرے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہیں، ان کے بعد پھر میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوئے۔ تو جو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے یہ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے، 13 بچے مسلسل انتقال کر گئے، یہ کیونکہ حضرت جی قرب جتنا ہوتا ہے اللہ معافی دے آزمائشیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں حضرت۔ 13 بچے 14ویں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے جو دادا شیخ ہیں، تو ظاہر ہے حضرت جی 13 بچے انتقال کر چکے تھے، 14واں تھا تو پھر بڑی ایکسٹرا توجہ ہوتی تھی۔ تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکیم خادم علی نا اپنی مسند پہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں سامنے سے گزر کے گیا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا کہ میرا بیٹا عبدالحی باہر گیا، کہتے میں واپس آیا، حضرت نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری دفعہ جانے لگا نا تو حضرت نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سے اون کتھے چل رہے ہیں؟ تو پنجابی کہتے میں نے عرض کی جو حکیم خادم علی تھے لوگ ان کو بڑے میاں جی کہا کرتے تھے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی سی، تو آپ کو پتہ ہے حضرت حکیموں کے ہاتھ بھی تولے ہوتے ہیں اور پھر ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں، کہتی بیبے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا حکیم جی بیبے نے دال منگوائی سی تو بیبے کہتی یہ دکان والے نے دال تھوڑی دیتی ہے تو جاؤ جے کل واپس تینوں کیا دال پوری دے، کہتے آگے سے حکیم خادم علی مجھے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں عبدالحی اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے میں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا، ایک صحبت۔ اور حضرت جی ہماری صحبتیں پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو، چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ میں بڑا حضرت کسی ایکسٹرا امیر نال میں بھی بہ ون تو میری بھی فرقی پہنچ جاتی ہے، نہیں یار کو کڑی چنگی ہونی چاہیے ہے جی، بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے فقراء کی صحبت اختیار کرو تاکہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ شکر میں بھائی بڑا کچھ ہوتا ہے، میں جب مایوسی طاری ہوتی ہے نا، ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور چونک ہے ڈرما والا چونک، مجھے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جا مولوی کو آدھا گھنٹہ کھلو کے پھر میرے کو لا تو وہ ہوتے کی پھر حضرت جب وہاں جا کے دیکھنا تو کیا ہے کوئی غبارے بیچ رہا ہے، کوئی چوہے مارنے والی گولیاں بیچ رہا ہے جی، تو کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ کوکا کولا کی بوتل کے اوپر وہ ایک لگاتے ہیں جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے جن کے پاس شاور بیچ رہا ہے، تو پھر ویکھ کے رونا دکھا کرو نکلا کرو باہر اور دیکھو حضرت مخلوق کس کی سرنگ میں ہے تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دان ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان ابھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ بھائی ڈھونڈنے سے شکر والا نہیں ملتا کوئی، ڈھونڈنے سے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی، جس کو آپ بٹھا کے کہ یار کو بات ہی سنا روئے گا بس حضرت روئے گا حضرت، اس لیے اپنی اپنی صحبتیں ٹھیک کرو، چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی کلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محبت کے ساتھ ایک بار ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، محبت بھی ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور حضرت جی کوشش کیا کریں کہ پہلی بار ہی یہ والا انداز ہو، کہنا نہ پڑے پہلی بار ہی یہ والا انداز، پہلی بار محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو. اللہ لکھا تو بڑا کچھ ہے، لیکن چلو میں اسی پہ اکتفا کر لیا کرتا ہوں، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی اگر نام سن کے یہ حال تھا تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اگر نام سن کے یہ حال ہے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے چلو میں کہتا ہوں اللہ ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن نقل ہی کر لیا کرو حضرت. یہ تو نقل بھی بڑی اچھی ہے حضرت ہیں، ویسے ہم نقلیں کرنے کو تیار ہیں. اچھا اس نے بنگلہ اس طرح کا بنایا تھا، میں نے بھی اسی طرح کا ہی بنانا ہے. یہ نقلیں ہم کرنے کو تیار ہیں حضرت. نقل ہی کر لیا کرو، پھر ذوق پیدا ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیت ہی عطا کر دے ہیں جی. جب ان کا نام آئے تو ہماری بھی کیفیات بدل جائیں، ہمارا بھی حال بدل جائے. دیکھو نا اللہ نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ان کا نام آئے حضرت جی بس بدل جائے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت، کیونکہ انداز بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سارے کھانے پینے والے بیٹھے ہیں. ہمیں تو حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے. ہاں حضرت جی ہم پہ تو ڈبل بنتا ہے، شکر کیا کرو حضرت اللہ کا. کیونکہ ہم میں سے اکثر احباب کو یہ وہم پڑ گیا جی مجھ میں بڑی کوالٹیاں ہیں اس لیے سارا کچھ ہے. تجھ میں کوالٹیاں نہیں ہیں بھائی، اس کی عطا ہے بس حضرت. میاں صاحب نے کہا تھا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. حضرت بے نیازی ہیں حضرت، اگر تجھے دے دیا تو تیری کوالٹیاں نہیں ہیں. فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ہمارا تو ایکسٹرا بنتا ہے بھائی. شکر کرو کہ پاجی اماں دی ریڑھی لوا کے سڑکیں نہیں کھلار چھڑے. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی میں آپ کو، شکر کرو بھائی. شکر کی جو نالے پر آندے نہیں جی بکوان ڈے. ہاں میں کیونکہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی، بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت. وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو. وہ مشک میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا حضرت. میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلیاں وچ. تو ہم صبح فجر کی نماز داتا حضور پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا. لیکن اب بوڑھا ہو گیا تھا، مجھے بڑا رونا آیا ہے. میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر لیا، کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. شکر حضرت جی، شکر اللہ کا ادا کیا کرو. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما. راہ جاندے نو تخت عطا کیا، مینوں ککھ نہیں لگا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما، جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. اس کی بے نیازی ہیں حضرت جی. شکر ادا کیا کرو اللہ کا. یہ جو ہم امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے. ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں. ہمیں کیا لگ گیا اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی. ہمیں کیا لگا اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے. وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں. بس بے نیازیاں اس کی. جے چاہیں تے راہ جاندے نو جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازیاں. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں ملی، اسے ساڈیاں بچیاں نے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ہاں حضرت
ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو بھی اثر ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے. ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا. اس لیے شکر کیا کرو. شکریہ ہر یا اللہ تیرا شکر. بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے, بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا حضرت. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا, انڈسٹریل ایریا ہے, میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا, نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے, وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے صدا لگائی, ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا. وہ خاون خوف خدا والا تھا, اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی, اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا, بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاون اٹھا, آیا, بیوی بے ہوش ہو چکی تھی, اٹھا کے اندر لایا, پانی کا چھڑکاؤ کیا, بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی, تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا مجھے علم نہیں. اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے, جے چاہیں تھے راہ جانتے تخت تھا, یہ میرا پہلا خاوند ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا, وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا, ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی, ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے. وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کام, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام. میں تو بڑے در سے ہوئے, ہم تو اتنے بے وفا ہیں, ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور کو. ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے, 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے. ہم نے کیا دینا ہے حضرت, ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے. کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت. ہم نے کیا دینا ہے حضرت. وہی تھے تیرے عشق میں اے یار, ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے, آپ نے تو مجھے بھیجا نا, لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی, بڑا لان تان کیا. حضرت جی کبھی نہ کرنا, بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے, ڈر جایا کرو بڑا. وہ روتا وہ چلا گیا. بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا. اور حضرت ہماری عادت ہے, آگے کمزور ہیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ. حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دیو, ماڑے کو بہتا ڈری. ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں, ماڑے سے نہیں ڈرتے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا, لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں, وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا, لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا. دھیان رکھنا, یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت, لیکن ایویں نا, بس ایویں ہی ہوتا ہے. ایک دل سے کہا اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے, ایویں ہی اٹھتی ہے. غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے, اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے. آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا, میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت. میں نے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہننا کرتی تھی, بتا بھائی, میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے, اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ لیول کریں گے حضرت جی. ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں, بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی, اب کیا ہوگا, غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے, گرمی ہوگی, روزہ ہوگا, غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے, نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا, حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی, یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے, آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو, غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟
آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کر. او چلو شکریہ میں دیا کرو, خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار. یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے, کس کو کہے جا کے. اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے. یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے. حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو, تیرا شکر ہے حضرت. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی, شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے, کیڑا کیڑا یتیم ہے, کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی ونڈ لو, آج خدا دی قسم کہنے ہیں ونڈ لو, آج اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی. اج اینو ونڈ لو اپنے تھا, اج اینو ونڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا, میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا, امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا, پھر یاری لگنی, پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار, کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا. آج کر لو حضرت جی, آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی, اور چوٹائیں پھٹیائیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا, بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, پھر کچھ نہیں رہا, کنگلا ہو گیا بالکل. میں نے اسے علیحدگی تیار کر لی, اس نے مجھے طلاق دے دی, تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خاوند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی, وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خاوند نے گالیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا, شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. وڈے لفظ نہ بولو, ماڑیاں نال پیار کرو, ماڑیاں نال محبت کرو, وہ دا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں, میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا, ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے, تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت ہے, یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے, وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے, سامنے نا ایک سٹور ہے, میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی, آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں, اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے, اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے, یہ کر دے, یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی بھی, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے ذرا جی, سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں, بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. میں آپ کو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی, جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی آنڈی پک جے تو بڑی گل ہے, تینوں سیب کتوں لے کے دے. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر ادا. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں.
اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو۔ آپ کو کیا پتہ حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں؟ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ تمہیں کیا پتہ حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے حضرت؟ میرا اتنا ہی ہوتا ہے، اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا بس حضرت۔ وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں، کتنا نواز دی۔ ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا، آئے کیا نہیں ہم نے کیا حضرت، کیا نہیں کیا۔ اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے، دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا، تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چلو۔ لیکن دیکھ لو حضرت 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا کوئی بھی، کوئی چھوٹی بات ہے حضرت؟ 37 سال 5 بار دن میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عالم آ رہی ہے حضرت جی، تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، میں 12:30 نہیں، میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، پھر بندہ ہے نا حضرت جی، پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ، حی علی الفلاح۔ لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں حضرت، نہیں جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے حضرت جی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کیا اللہ تیرا نام ہی نہیں لیا ہے، فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں، اس لیے حضرت جی کر لو آج کر لو حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور قربان جاؤں حضرت جی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ۔ یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے، کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل خوب بخو ایک جیسے، جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں آپ، وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا، داڑھی کالی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، جھریاں آ گئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، شکل یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں، لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے، باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا۔ وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے، تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا بڑا، اس لیے مجھے نکلنا پڑ گیا۔ تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا، لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل، تالا لگا، میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔
ایک شخص ساتھ گیا، جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خوانی کی، اصالہ ثواب کیا، تو میں گھر آ گیا۔ جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا، دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کروں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے، تو رات کو جانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا، جب گیا نا جا کے کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا۔ میں نے قبر کھولی، قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی، بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی صلات کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں، بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی۔ اللہ کر کے تو دیکھو، اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اور میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں حضرت۔ کبھی آپ نے آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے؟ وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کا ہے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ اب سنو ڈھیر لگا، میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے میں سنا کے بابا صاحب آپ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا، کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا، یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا ولی ہے، درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے؟ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالی تو سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا حضرت۔ کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی خشک ہو گیا، 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے۔ کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا، تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا۔ کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے میں جب دہلی پہنچا نا تب دہلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی۔ کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ تو میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور کتب صاحب کے بالکل جوان، کیونکہ کتب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا، تو جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، کتب صاحب دیکھ رہے۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کتب صاحب کھڑے ہیں۔ کہتے پھر مارا گیا، دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے۔ بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت۔ کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی ہے۔ کہتے ہیں کتب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے۔ کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے جب کتب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور معافی نہ کر۔ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہوئے، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے، سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے، تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی؟ بے نیازیاں بادشاہ کی۔ چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے